رشتہ دار سجنا وہ بھی پوچھ رہے تھے وہ کون ہے، وہ بھی پوچھ رہے تھے وہ کون ہے جن کی مودت ہم پہ واجب قرار دی گئی ہے اور تمہارے لیے مانگ رہا ہوں۔ یہ تو مطلب ہے صحابہ سمجھتے سن کہ ساڈا فائدہ مودت ہے، ساڈا تسی بھی آتے انہوں کا بھی فائدہ ہے ساڈا بھی، کیوں شفاعت کرنی ہے مصطفیٰ نے، مقام محمود تے کھلو گے، نبی تیرے کو کی منگے مودت کہ قریبیاں واہ صحابہ واہ، انہوں نے پوچھا وہ کون ہے، قرآن میرے سر دے نبی فرمایا ان میں پہلا علی ہے، پھر میری بیٹی فاطمہ ہے، انجیل میں کتاب سے پڑھا، پھر حسن ہے پھر حسین ہے، انہوں نے مدد منگی رہے اور یار ڈیمانڈ بھی کچھ ہے ہوتی ہے اور دوسرے قسم کے بندے کرو سکتے دوسرا کوئی جاگر سونی والا سکے کوئی سونی تو بغیر سکتے ایک ویکتی سکے ایک شاعر سکتے ایک مشاعر خان سکتے ہوں تھوڑی بہت ڈیمانڈ ہے جی تھی ڈیمانڈ کر رہے ہو مشاعر خان کو کی ڈیمانڈ کر رہے ہو مشاعر قصیدہ خان قصیدے بہت سکتے جب قصیدہ خان قصیدہ نہ پڑھے تو تمہیں آپ موٹر ٹھیک کرا رہا تین کیا موٹر ٹھیک جی ڈیمانڈ کی تھی میرے کو کہہ سکے میرے کو تقریر کی ڈیمانڈ کر میرے کو آیت کی ڈیمانڈ کر دے اگر میں کسی مجلس سے آیت نہ پڑھا تو دوسرا پوچھنا ہے مولوی کی ہوگی یہ تو دنیا آیتیں پڑھتا ہے میرے کو آیت کی ڈیمانڈ ہے آیت کی تشریح کی ڈیمانڈ ہے یہاں کو اسٹیج سیکشن کو کی ڈیمانڈ کر دے بندہ پڑھنا نہ بلاؤں گا نہیں لے کے آؤں گا دسن کے دن ہے یہاں کی بڑی اہمیت تھی اور بندہ بڑا بڑا بندہ جو جڑا ڈر چھڑے اینے جانا ہے تو اینے آنا ہے سارے تھاؤ یار مہربانی کرنا یہ مطلب ہے تسی ڈیمانڈ کرتے ہو فوج کو کی ڈیمانڈ کرتے ہو سارا تحفظ کرے اور فوج کر رہی ہے اچھا سلاب آیا تو فوج ہے زلزلہ آیا تو فوج ہے جواب ڈالے نہیں جا سکتے تھی آپ کو فوج تنہا رہی ہے جواب ڈالے نہیں اصل سے ڈیمانڈ وابڈا کرو کسی کسی کی تھی ایک ڈیمانڈ ہی محافظہ کو ہوتی ایک ڈیمانڈ ہی محافظہ کو ہوتی ہے اور یاد رکھنا تحفظ کی ڈیمانڈ کی ہی ان سے جاتی ہے جن کے پاس نشان حیدر ہو تو ساری تصویریں لگی اور ساری تھوڑیاں میں انہیں تصویریں لگی یہ مطلب ہر بندہ ڈیمانڈ رکھتا ہے ڈیمانڈ نہ پوری کریے تو محبت نہیں ہوتی ڈیمانڈ پوری کریے تو محبت ہوتی تو کو جن کو ڈیمانڈ کر رہے پوری نہ کرے تو بیکار ہے اور یاد رکھنا سجدہ میں بہت آخری کر رہا ہوں سجدہ مسجود کی ڈیمانڈ ہے محمد مصطفیٰ کی نہیں اللہ کا سجدہ مسجود کی ڈیمانڈ ہے اللہ کی عبادت کوئی بندہ بولے گا وہ یار معبود کی ڈیمانڈ ہے مسجود کا سجدہ مسجود کی ڈیمانڈ ہے معبود کی عبادت وہ معبود کی ڈیمانڈ ہے کعبے کے چکر لا اللہ کی ڈیمانڈ ہے اللہ کی سوا والے چھوڑ اللہ کی ڈیمانڈ ہے میراج قربانی کر اللہ کی ڈیمانڈ ہے حضرت اسود چونا اللہ کی ڈیمانڈ ہے ترے پتھر پتھر مار اللہ کی ڈیمانڈ ہے ڈیمانڈاں اللہ دیا پوریا کیتیاں نہیں جنوں تیری بخشش کروانی وہ ڈیمانڈ نہیں پوچھے وارث مقام محمود کی ڈیمانڈ ہے مودت آخری کر مودت سڑکی ٹوٹ جاؤ پاسپورٹ آفس شناختی کارڈ نہیں کرنا شناختی کارڈ نہیں کرنا ان واقعی افسر میرا پاسپورٹ بنا وہ کرے شناختی کارڈ ڈیمانڈ ان واقعی نرالا کی مٹھائی ہے وہ کہ اٹھے جا کر ڈیمانڈ شناختی کارڈ دے ان واقعی موسیقی کا سوٹ ہے تھوڑے واسطے وہ کہ اٹھے جا کر
مودت لے کے جانا ہے، روزہ قبول کرانا تو مودت لے کے جانا ہے، حج قبول کرانا تو مودت لے کے جانا ہے۔ جس خاندان کی محبت کی آخری منزل مودت نبی نے منگی سی، اس خاندان دیا دھیاں لوگ بازاراں چ مارے ہیں، لوگ درباراں چ مارے ہیں۔ حضرت زین العابدین علیہ السلام تھکیاں بھوکیاں بٹھا کے نا نبی کی قبر کے دوارے پیغمبر کے پتر کی گل کی، وہ گل کھا گئے، ہاتھ کا اشارہ اتنے پایا، بھوکی کلثوم اتنے کو، بھوکی زینب اتنے کو، کبرا کو اتنے کو، سارے قبر کے دوارے پا کے نا تمہیں چار پائی کے دوارے نہیں بیٹیاں پہ چلا ان نبی کی قبر کے چار جو پھیل بھوکیاں چاچیاں بٹھا کر کہ حضرت زین العابدین ہاتھ کا اشارہ کرتا ہے، اتنی مت حضرت زین العابدین فرمایا نبی کا سبحان ایک بار قبر چ باہر نکل کے گئے میں نے انہوں کے سار دیکھ کے دس انہوں کی مودت منگی سے دنیا مدد کرنے کوئی ہایا کسی کا آنسو آ گیا، کوئی بندہ دل سوچ رہے ہیں بہت عجیب اجڑے ہے نا، کسی رنجیدہ ہو یا سنجیدہ ہو، ظاہر کتنا سنجیدگی سے بھی راضی ہو جاتی ہے، چپیڑ مارنا نہیں بہت بڑی بات ہے، ایک جذبات کا اظہار ہے، سینے پہ ہاتھ مارنا جذبات کا اظہار ہے، زنجیر زنی کرنا جذبات کا اظہار ہے، سر سکمر زنی کرنا اپنے خون پیش کر کے جذبات کا اظہار ہے۔ میں شام موجود سا ایک بندے زنجیر ماری ایڈی زبردست چھری بچی، پہلی چھری بچ گئی وہ پچھوں کا ساتھ پھٹ گیا، ساری پھٹ گئی، میں کی کرا میں دیکھ ہی نہیں سکتا، میں دیکھ نہیں سکتا، میں واپس آ بس میں نہیں تکلیف تو میں زوجہ میری نال گئی سی چوتھے پنجویں کمرے ساتھ اٹھتے تصویریاں سن گفٹ کوئی سی وہ میں اپنا گل پہ کرتا ساتھ نہیں بیگم نہ میں کیا میں ماتمی نے پوچھا میں کیا میں اپنے واسطے کی کوئی دعا ہی نہیں اپنے گھر واسطے بھی دعا نہیں کی، میں کیا میرا اللہ دعا ہے میں آج شام کو واپس جانے صرف میں ماتمیاں واسطے دعا کروں اللہ انہوں کی زندگی اندراز کرے، پتہ نہیں انہوں کے دل میں زہرہ دیتی ہے وہ جنہوں نے نہیں کرتا مولا امام زمانہ کا مجرم وہی یہ گل قرآن میرے سامنے اجے وہ بندہ موجود ہے پولیس کا ملازم ہے وہ موجود اللہ کی زندگی بچے کا بات جی میں حیران ہو گیا میں اپنے اندر سمجھی ہوں سوئے گا تو میں کل کا دروازہ کھٹکھٹایا پتہ نہیں ہے میری کی شہزادی میں نے گھر بتائی ہے میں نہیں پتا دروازہ کھٹکھٹایا میں کہ آ جاؤ کرو تسی یقین کرو دروازہ کھلیا تو پول سی ہاتھ تسی چائے ایک ہاتھ میں چائے رکھی ایک ہاتھ چائے رکھا کہنے کا چائے پی لو ساتھ چاہ اس بات کی نہیں کہتے سامنے کرتا میں کیا میں نے پتا نہیں کہ جڑی اگر زنجیر بنی ہوئی وہ بی بی کے دربار کے سامنے دروازہ نہ بھی پڑتا اٹھے بعد بندے سوار جاتے میں کیا تسی پھول نہیں جنہوں نے زنجیر زیادہ لگ گئی اسے کہ میں زنجیر چلائے پتہ نہیں زیادہ لگتا کہ چلا لگتا پتہ نہیں زیادہ لگتا کہ چلا لگتا میں کیا وہ جنہوں ایک زنجیر کا ہاتھ مارے کے بعد بندہ پھڑ جائے وہ تو نہیں اس نے وہ تو نہیں تو میں کیا اللہ دے بندہ یہ تیرا وقت چاور دینا وقت ابا خدا کی قسم وہ میں کہ تیرا وقت چاوا دینا تو چاوا دینا کرنا تو آرام کر رہا ہے میں نے دس میں وہ تیری خدمت کرا کی کر رہا میں کہ جدہ تین سہم ہے وہ ایک گل کی تھی جگر پر میں کہ جدہ تیرا سہم آج تے رات تو آرام کرنا سکھا آج تے آرام کرنا سکھا خدا کی قسم اتنے ہو دیا کرو کہ گئے آخر لگا مولوی صاحب شام میں جو آرام کرے گا جتنے سجاد کو کسی آرام نہیں کر سکتا مولا بنی کے بھائی گھر میں رہے وزر کے ایسے کھول دیتے نہ رسول دیا دنیا کو کسی آرام کر دیتا نہ رسول دیا پتر
فرماتے ہیں اماں میں سوال ہو جاؤں کہ تیرے ناطے کی مہار کون پڑے گا؟ بی بی فرمایا میں شام جو ایک صاحب مودت لگ رہے تو ساڑھا اور نہیں فرما ایک بندے دن تھے کہ ساڑھی مودت ہے سڑھ کے جانا حضرت سجاد ساری تک جان دے چونکہ علم حکومی دے مارے گئے لیکن ساڑھے آنسوان واسطے ساڑھے تک گل پہنچانے واسطے میرے مولا فرماندے نے اماں شام جو ایڈا شریف نہ ہوئے جڑا تیرے ناکے دی مہار پھڑ کے دیکھو مودت کنی کو کریے تو نواز دے کنا تسی اللہ دا نام بی بی فرمایا میں شام جو شریف لگ رہے یزید کے دربار کا ماشکی سی جدڑ میں ہاتھ پیچھے بندے سن تے سر لگے دربار سے داخل ہوئی ہیں میرے مولا نے جان کے پوچھا اماں ذرا ان کی صفات بیان کرو کہ وہ تیری علاقے کی مہار پھڑن دے قابل کیوں ہو گیا قابل جس قافلے سڑیاں بہناں موجود ہیں جس قافلے میری پھوپھیاں موجود ہیں جس قافلے علی کی بیٹیاں موجود ہیں اس قافلے میں توڑے بیگانہ بندہ نال جائے گا بی بی فرمایا اس قافلے میں ہو جائے میرے مولا فرماتے ہیں اماں ذرا کے سرتا بیان کرو تیری غریبیت ہو کہ میری شان تیری مظلومیت ہو بی بی فرمایا ایک کس نے میں گل کرنی سی ترے پھیرے اچ کیتی کھلو سجدہ دی سی یزیدیاں دی نظر سی بہانے نال گزرتا سی ڈاکے سے شروع کیتی تے تروں پھیرے چ مکمل کیتی جدوں پہلی باری میرے کولوں گزرے نا اودوں ہولی جی مینوں آل کے گزر گیا ایتھے کیوں آئے ہو تہاڈی ہائے بلند ہوئی بس اے لگے پھر گزر گیا اینی گل کر سکیا جدوں دوجا پھیرا گزرا بات ہوئی جدوں دوجا پھیرا گزرے ادو مینوں ہولی جی بیان سی تہاڈی ماں دا جنازہ رات روزے انہاں بازاراں چوں ننگے سر کیویں گزرے ہو بی بی فرماندی جدوں تیجی باری گزرے آباد رہو جی جدوں تیجی باری گزرے پتہ نہیں ہے اندر مودت کی آتش کتنا کو بڑک کے جگر ساڑے تیجی باری گزریا اندر دا ابال کے باہر آ گیا وہ گل بڑی عجیب کی سو میں وہ مودت سی بی بی فرمایا تیجی باری گزر کے اللہ سی سنیا تھوڑے خیمے نو آگے لگ گئی سی میں تو نہیں بولنی کہ رو کے اندر اس آگ میں شہید ہو جانا سی تیری جوتی شرابیاں دے سامنے نہ آتی اس مہاری نے شام جو مہار پڑی ہے مدینے تک آئے میں نے کو وین نہیں پڑھنا صرف 2-3 دن تو بعد اس حضرت سجاد کو آخیا پھپھی کو آخو میں واپس دھیاں کول ٹر گیا پھپھی کو پوچھو میں واپس دھیاں کول ٹر گیا حضرت سجاد پیغام دیتا تو بی بی اٹھ کے کھڑے ہو گیا کہ حضرت سغرا کی طرف دیکھ کے نا حضرت سغرا کی طرف کہ بی بی زینب فرمایا ہاں سجاد جنہوں نے پیو دور گیا ہو جلدی آنا چاہیے اگر ممکن ہو سکے تو جلدی جانا چاہیے بشیر دنیا چھٹ آیا تو نواز ذرا رک میں تینوں رخصت کرا حضرت قبلہ سجاد نے پیغام دیتا تو بشیر رک گیا جدو امام اندروں آئے نا اندروں امام نے ایک کچھڑی کھڑی تھی لے کے آئے گئے وہ ڈرتا ایک جملہ 2 منٹ لے کے آئے گئے تو فرماتے نے بشیر میری پھوپھیاں تینوں دعا دے رہی ہیں میری پھوپھیاں تینوں دعا دے رہی ہیں اے کیجیے کہنے لگے کچھ تحفے نے میرے مولا فرمایا یہ تیریاں بیٹیاں واسطے کیونکہ جدو باپ گھر جاتا ہے نا بیٹیاں والا باپ بیٹیاں واسطے کوئی نہ کوئی تحائف لے کے جاتا ہے تے تیریاں بیٹیاں نو پتہ تے ہوئے گا نا تو مدینے گئے ہیں پتہ ہوئے گا نا مدینہ تو رسول گئے ہیں جڑا تواڈے برداشت وچ نہیں نا جملہ وہ میں ہن پڑھن لگا کوئی نہیں کسے برداشت کرنا اج سامنے کٹھڑی کر کے میرے مولا سجاد فرماتے نے پھپھی میری پیاں جو ہے نا قبول کر لے کبھی میں وسدی ہوندی نا میرا میراں دا دروازے بند ہو گئے چندرے بچ گئے میرے امیراں دے دروازے نو اج میرا عباس زندہ ہوندا تینوں ودیا کرن جاندا شبیر تینوں رخصت کردا اجڑی نہیں دتا پھر قبول کرا دی
بانا میری مرشد سازی نے جو میں نے عطا کیتا ہے یہ ذرا میرے سامنے کھول کے بتاؤ، کھول کے بتاؤ جڑے میرے مولا نے کنڈ کھولی ہے آزادانو کسے بی بی دے گلے دے زیور سان، کسے بی بی دے ہتھاں دے زیور سان، کسی بی بی دے پیراں دے زیور سان، پاسیباں ہوندیاں سن اور کسی بیٹے دے کناں دے زیور سان اور جڑے سب تو اوپر دو دھر رکھے سن میں سلام کرنا جن تیرا سفر یاد ہے اور لوگ جب 10 محرم میں مری ٹر گئے سن لوگ 10 محرم نو چھٹی منان مری ٹر گئے سن میں اپنے اللہ سونے نوجوانوں نو سلام کرنا جنہاں نو پتہ ہے آج بدول دا کنا نقصان ہے بس جملہ سن لو دو دور میں دے حضرت بشیر فرماتے ہیں تینو تیری عزت کا واسطہ ہی ایک خون والے دور میری دھیاں پا لین گیا میں زیور عزت میں واپس کرنا بطول دی دھی آگ مینو کوئی سامان دے جہدے وچ صرف مینو اپنا غم دے اندر جا کے سجادہ کیا اما وہ غم منگ دے وہ غم منگ دے زیور آتا عزت نہ واپس کر دے انہوں نے رکھ لو میں دنیا شکابر نہیں تو مینو غم دو آزاداری شبیر کی بہن شروع کی تھی بی بی فرمایا کی منگتا ہے آزاداری منگتا ہے غم منگتا ہے دکھ منگتا ہے چل شب اتھیسا میرا صندوق دے ایک صندوق تبرکات والا کھولیا وہ بچوں بی بی نے رومان ہو گیا کہنے لگے سجادہ جا کے رومان ہوتے انہوں اپنی ذرا دھیان نہ رکھے حشر سے گواہ چوئی تو گواہ ہے تیری آزاداری ہو جائے تیریا دھیاں کی آزاداری ہو جائے محلے دیا مومنا کی آزاداری ہو جائے جب سجاد آزاداری لے کے آئی نا سامنے آزاداری کا سامان تو وہ نہیں حضرت بشیر نے آخیا جی میں گنڈ کھولی سی اور میں رومان کھولو تو میں دیکھا یہ رومان کیسا ہے میرے کو جو بہن دے اوپر حضرت ہے اینج نہیں کھولا جی میں کھولا اینج نہیں میرے مولا نے تھوڑا جا سختی نہ کھولیا اس واسطے کہ رومان خون نہ جڑے اب ترے وہ سوراخ سن جب پورا رومال کھل گیا تو 3 سوراخ نظر آئے تو کچھ جڑیا خون نظر آیا خوش حضرت بشیر کے ہاتھ کمبن لگ پائے کوئی رومال کیسے میں دوجا بدلنے والا بندہ تو ہے ایک میری دادی کے ہاتھوں کا رومال سی وہ ہر نصیب ہو گیا اور دوجا میری پھوپھی کے ہاتھ